صحابہ پہ تقریر کی محترم مولانا معاویہ اعظم صاحب نے ان کا ماتھے کا بوسہ لیا اور ان کے اوپر پرچہ بھی ہوا، لیکن الحمدللہ وہ پرچہ خارج ہو گیا۔ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں پورے پاکستان میں، خاص طور پر ان کے کراچی میں زیادہ پروگرام ہوتے ہیں۔ وکیل صحابہ میری مراد محترم جناب حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب، تو اپنے پرجوش انداز میں بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں صحابہ کی عظمت کے حوالے سے خطاب فرمائے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من یہ قرآن کی محفل ہے، اور قرآن سن کر کے جس بندے کے دل کا زنگ اترے، یہ مجلس بڑی خوبصورت ہے۔ میرے دائیں بائیں قراء علماء بیٹھے ہیں، اور استاد محترم قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ یہ گلشن عزیزی کے پھول پورے پاکستان میں آپ کو ملیں گے۔ یہ میں نے بھی قرآن استاد جی سے سیکھا، اور ہزاروں طلباء نے قرآن پاک پڑھنا ان سے سیکھا ہے۔ خصوصی طور پر دعا کیا کریں، اللہ ان اساتذہ کرام کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میں قرآن کی آیت پھر پڑھتا ہوں، اگر آپ کو سن کر کے سکون ملے تو مجھے پتہ لگنا چاہیے آپ کے لفظ سبحان اللہ سے۔ پھر پڑھتا ہوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ یہ مجھے حکم ہوا ہے تو میں یہ پورا کرتا ہوں، لیکن آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے سبحان اللہ۔ دو میں آج چوکی آنکھو ایک باری سبحان اللہ۔
اے پتہ لگنا چاہیے کہ وہابی حضور دی نعت پڑھ رہے نے تو سن رہے نے سبحان اللہ. میں پھر پڑھتا ہوں ایک بار ایڈوانس کے سبحان اللہ. دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے ساڈے ورگے گنہگاراں نوں نہ گھٹ کے سینے لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے گا کرنی. اوتھے سب نبیاں میرے آقا نوں اوتھے سب نبیاں میرے آقا نوں اپنا سردار بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا. جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے. دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. میں ممنون و مشکور ہوں اپنے پیارے ہی اور محترم بھائی محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر طاہر صاحب کا جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر محترم جناب رانا راشد صاحب بھی تشریف فرما ہے. علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے. میری بائیں جانب محترم جناب مولانا قاری عبدالوکیل عزیزی صاحب تشریف فرمائے. مجھے حکم ہوا ہے میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے. میں پہلے صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور ربیع کہتے ہیں بہار کو. ذرا اونچی بولو ربیع کسے کہتے ہیں؟ صرف میں نے تقریر لمبی چوڑی نہیں کرنی. انشاءاللہ 20-25 منٹ میں بات مکمل ہو جائے گی لیکن آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے. آپ جب تک بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا. ذرا اونچا بتائیں ربیع کسے کہتے ہیں؟ بہار کو. ربیع الاول جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا میں تشریف لے کر گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، جب میرے آقا دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، دنیا کائنات کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ میرے آقا کی آمد سے پہلے ماں کا مقام کوئی نہ تھا، بہن کا مقام کوئی نہ تھا۔ ماؤں کے ساتھ بیٹے نعوذ باللہ زنا کیا کرتے تھے، بہنوں کو بازار حسن میں جا کر کے سگا بھائی بیچ آیا کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن کہتا ہے انسانیت کھلی گمراہی کے اندر تھی۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا رہا، انسانیت شرمندہ تھی۔ یہ جو بندگی تھی درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ انسانیت اپنا نام کھو بیٹھی تھی، عزت ختم ہو چکی تھی، غیرت ختم ہو چکی تھی، اہمیت ختم ہو چکی تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسان پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات نے تشریف لے کر کے آئے۔ مجھے کہنے دیجئے نا آج یہ کون آیا ہے؟ آمینہ کا لال آیا ہے، عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے، آمینہ کا نور نظر آیا ہے، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، اجمل الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جبد الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید القائدین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الفرا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الزحا آئے ہیں، احمد مجتبی آئے ہیں۔ آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے، مجھے کہنے دیجئے منادی کرنے والے نے یہ منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کروانے والا محمد آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، قاری عبدالسلام عزیزی، قاری سید اللہ سید بخاری، مولانا وقاص فروخی صاحب، پیغام اہل حدیث کانفرنس۔ ماشاءاللہ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت استاد جی تشریف رکھیں۔ ادب کا یہی تقاضا ہے کہ اب میں کھڑا ہو جاؤں، استاد جی تشریف رکھتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے تو ایک انقلاب آیا، بولو کیا آیا؟ اونچی اونچی بولو، انقلاب آیا۔ پھر بولو کیا آیا؟ آپ استاد جی کی زیارت کر رہے ہیں، ذرا اس نورانی چہرے کو دیکھ کر کے ایک بار کہنا ذرا سبحان اللہ۔ جو دن رات قرآن کی تلاوت کر کے ان کے چہرے کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہنے کا جی کرتا ہے، اونچی کو سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے آقا آئے تو انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی۔ ایک تبدیلی تو یہ ہے نا جو آج آئی ہے، لیکن یہ تبدیلی تو آپ کو عمر بھر تلک یاد رہے گی۔ لیکن جب میرے آقا آئے تو انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو کیسا انقلاب آیا آپ دیکھئے تو صحیح نا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے سگا بھائی اپنی بہن
کو بدار حسن میں جا کر کے بیچ آیا کرتا اور اس کی بولی لگایا کرتا۔ دیکھو اس کا حسن کیسا، اس کا جمال کیسا ہے۔ عزت ختم ہو چکی تھی، لیکن جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو کیسا انقلاب آیا۔ اپنے تو اپنے، دوسروں کی بیٹیوں کی بھی عزت کرنے لگ گئے۔ میرے نبی کے یار، میرے نبی کے جانثار، میرے نبی نے اپنے یاروں کو کیسا سبق سکھایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی نے اپنے یاروں کا تزکیہ نفس کر دیا۔ میرے نبی کی نبوت کی کرنیں پھیلتی چلی گئی۔ آئیے دیکھئے تو سکینہ، میرے آقا چند قیدیوں کو پکڑ کر کے میرے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان قیدیوں کے اندر ایک لڑکی بھی موجود ہے۔ میرے نبی نے اس لڑکی کا تعارف پوچھا، بیٹا بتا تو صحیح تیرا تعارف کیا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے میرا نام صفانہ ہے، میں عدی ابن حاتم کی بہن ہوں، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ جب اس کا تعارف سنا، حاتم تائی ایک بہت بڑا انسان تھا۔ میرے نبی نے اس عورت، اس لڑکی کو آزاد کر دیا، اور روایات میں آتا ہے میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر اڑا کر کے اس لڑکی کے سر پر اڑا دی، اور میرے نبی کا جملہ تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ حضور نے فرما دیا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بھلا کافر کی کیوں نہ ہو۔ جب یہ اخلاق میرے نبی کا دیکھا، میرے نبی پوچھتے ہیں بیٹا تو میری طرف سے آزاد ہے، اب اگر تیرے دل میں کوئی خواہش تمنا آرزو ہے تو مجھے بتا۔ وہ عرض کرتی ہے میری خواہش یہ ہے، آپ کے نوجوان غلام مجھے پکڑ کر کے لے کر کے آگے ہیں، اب ان کو حکم دیجئے کہ یہ مجھے میرے بھائی عدی ابن حاتم کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آئے۔ میرے نبی نے چند نوجوان صحابہ کو بلایا، چڑھتی چمکتی جوانی ہے، شباب بھی عروج پر ہے۔ میرے نبی نے بلایا اس لڑکی کو لے کر کے چلے جاؤ، بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اس کے بھائی کے پاس سرزمین پر چھوڑ کر کے آؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے غلام چل دیئے۔ یارو توجہ تو رکھیے نا، آپ میری طرف دیکھیے، میرے نبی کے غلام چل دیئے ہیں۔ راستہ لمبا ہے، میلوں میل کا سفر ہے۔ جب یہ لمبا ہزاروں میل کا سفر کر کے بہن اپنے بھائی کے پاس پہنچی، بھائی نے دیکھا چند نوجوانوں کے ساتھ میری بہن اکیلی سفر کر کے آئی ہے۔ بہن آگے بڑھی ملنے کے لیے، بھائی نے وہیں پر روک کر کے کہا بہنا وہیں پر رک جا، پہلے مجھے یہ بتانا تو ہزاروں میل کا سفر چند نوجوانوں کے ساتھ کر کے آئی ہے، راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر اندھیرے بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر بادل بھی برسے ہوں گے، ذرا مجھے یہ تو بتا اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لوٹا آئی ہے؟ جب یہ بات ابھی میرے نبی کے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے غلام موجود ہے، ابھی یہ بات صحیح طریقہ سے بھائی کی زبان سے ادا نہ ہوئی، بہن آگے بڑھ کر کے اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھیا شرم کر، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا تیری آنکھوں کے اندر بھی نہیں دیکھی ہے جتنی حیا میں نے اپنے نبی کے اجنبی صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ انقلاب آ گیا، بولو کیا آ گیا؟ اونچی بولو کیا آ گیا؟ انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ اور آؤ نا، اسی لیے تو کائنات کے پروردگار نے پھر میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب نبوت کا اعلان کیا جا رہا، نبوت کا دعویٰ کیا جا رہا، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ آیت یہیں تلک نہیں، اگلے الفاظ سنیے۔ کائنات کے شہنشاہ نے اب نبوت کی دلیل کے طور پر یہ نہیں کہا، اپنے نبی کی سیرت کردار کو بیان نہیں کیا، بلکہ صحابہ کی جماعت کو بیان کر دیا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ارے عجیب انداز نہیں ہے، کائنات کا شہنشاہ کہہ رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ جو حضور کے
کے ساتھ ساتھ ہیں، جو حضور کے ساتھی ہیں وہ اشداء علی الکفار ہے۔ میں نے عرض کیا ربا دعویٰ کیا جا رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد نبوت کے دعوے کی دلیل کے طور پر صحابہ کی جماعت کو پیش کیا جا رہے۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی رسالت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی نے دین چاہیے کسی کو اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ ارے بابا یہ سارا کا سارا دین آپ اور مجھ تک پہنچایا ہے تو ذرا بول کر کے بتاؤ آپ تک دین پہنچایا ہے تو کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ ارے مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بولتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر روتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے سجدے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا رکوع کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا سینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا پسینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا قرینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا مدینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شرافت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا جہاد کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی معراج کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی سیر کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بولتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی خاموشی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا لباس کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ اس لباس کا رنگ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی کملی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ اس کملی کا رنگ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا امامہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی زلفیں کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا چہرہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی ہاتھوں کی تلیاں کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر غصے میں آتے، میرے پیغمبر کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی، کیسے نمایاں ہوتی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر نے رب کو منایا، کیسے منایا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے سجدے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا انداز کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صورت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے اطوار کیسے، یہ صحابہ نے بتائے۔ آپ تک کلمہ پہنچایا، صحابہ نے پہنچایا۔ آپ تک دین پہنچایا، صحابہ نے پہنچایا۔ آپ تک توحید پہنچائی، صحابہ نے پہنچائی۔ آپ تک کردار پہنچایا، صحابہ نے پہنچایا۔ اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، جس نے صحابہ کو سچا نہیں مانا، جاؤ جا کر کے دیکھئے اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے، اس کے پاس محمدی نماز نہیں ہے، اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے، اس کے پاس دین اسلام نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس کے پاس صحابہ نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس صحابہ نہیں ہے، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، جس کے پاس صحابہ نہیں ہے، اس کے پاس حدیث نہیں ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں اگر ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع
دفاع مدینہ ہے، اور جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، ایک مسلمان میں اس دھرتی پر موجود رہے گا، ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ آخری بات توجہ رکھیں، صرف آخری 3 منٹ میں آخری بات۔ استاد جی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں، صرف آخری بات۔ میرا دل چاہتا ہے بھئی وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر بعد میں، توجہ رکھیے، میرا دل چاہتا ہے، قرآن کی مجلس ہے، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کی 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی شان سناؤں۔ نہیں ایمیں تے گالی کا ہی نہیں، ذرا ہاتھ چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ۔ بس توجہ میری طرف رکھیے، حضرات گرامی کے در توجہ میری طرف رکھیے، مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ صحابہ کے غلام بیٹھے، اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک پرامن جماعت ہے، اور میرا تعلق مرکزی جمعیت کے ساتھ ہے، اور دعا کیا کرے جو بھی بندے اور جو بھی ادارے ملک پاکستان کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر پاک فوج، اللہ ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اونچی کو آمین۔ آئیے حضرات گرامی کے قرآن پاک صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اور آئیے علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کی قیادت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے سجود، صحابہ کا قیام، صحابہ کا جہاد، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا دیکھنا، صحابہ کے گھوڑوں کو چلنا اور ان کے گھوڑوں کا قدموں کے زمین پر لگنا اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ آئیے دیکھیے تو سکینہ قرآن پاک کا پہلا پارا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ یہ امت وسطہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ یہ صابر اور صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ۔ اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارا، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہے جن کے رستے پر چل کر کے ہم کو جنت ملے گی؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے تھے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارا، اولئک اصحاب الجنہ۔ اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے اور ان کے دل دہل جایا کرتے تھے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارا،
پڑھا اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، قرآن پاک کا 14واں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ، قرآن پاک کا 19واں پارہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مسلمان کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر وہ تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر آنے والی تیوری کو بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ 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 صحابہ۔ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، نور ایمان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، پچھلے ادیان صحابہ صحابہ، ہر دور اور زمان میں صحابہ صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ صحابہ، حکم تعمیل میں صحابہ صحابہ، ادائے خلیل میں صحابہ صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ صحابہ، وفاق عنوان میں صحابہ صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، عین ایقان میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاضت میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ۔ تشریف رکھیے میری طرف دیکھیے، عبادت و ریاضت میں صحابہ صحابہ، محبت و ارادت میں صحابہ صحابہ، شان و شہادت میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، وفاق عنوان میں صحابہ صحابہ، جرت و بصالت
میں صحابہ صحابہ، شان و شہادت میں صحابہ صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، بدر و تبوک میں صحابہ صحابہ، حنین و جرموک میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، صوم و صلات میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ گالی دینے سے باز نہیں آتا، ہم صحابہ کی تعریف کرنے سے باز کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارا تو یہ وظیفہ ہے، ذرا بول کر کے بتاؤ نا۔ آج یہاں مرکز ابو بکر میں فرشتے موجود ہیں، اللہ پوچھے گا کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے کہیں گے صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں۔ آیتیں ہوگی صحابہ صحابہ، آیتیں ہوگی، آجتے ہو گئی صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ اونچی بات، نعرہ تکبیر، اونچی بات، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، تمام بھائی تشریف رکھیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ کی ایمانی جذبہ، یہ ایمانی جوش ہے صحابہ کی محبت میں، اور انشاءاللہ اسی محبت نے ہم سب کو جنت میں لے جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ صحابہ کی محبت میں ہم انشاءاللہ سارے اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن کی محبت، صحابہ کی محبت، عظمت صحابہ زندہ باد۔